اب اندازہ کریں نالائق سے اسٹوڈنٹ جسے کبھی پچھلے 4-5 سال 6 دفعہ فیل ہو کے یہ سب کچھ ہوا ہے، وہ سائیکو آدمی، میں نے جا کے وہاں پہ ایم ایس ان انجینئرنگ، میں نے کہا میں انجینئرنگ نہیں کر سکا نا، نمبر نہیں آیا میرے انٹر میں، انجینئرنگ بھی کرنا ہے، ایم ایس ان انجینئرنگ، ایم اے اکنامکس پرائیویٹ کیا ہوا، آئی سی میں پورا نہیں کیا ہوا تھا، پارٹ 4 کیا ہوا تھا، 5 میں تو میں آ گیا تھا ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی، تو میں نے ایم بی اے میں تو میرا ایڈمیشن تھا، امریکہ کی 6 لارجسٹ یونیورسٹی ہے تو دنیا کی 10 لارجسٹ تو ہوگی، تو میں نے ایم بی اے ماسٹر آف اکاؤنٹنسی، کیونکہ اکاؤنٹس میری اچھی تھی مگر ود ایم آئی ایس میجر، اور ایم ایس انجینئرنگ، تینوں میں ایڈمیشن لے دیا۔ اچھا میرے سارے دوستوں کے تو ہنسی چھوٹ گئی کہ ابے صحیح لفظ استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ ہماری بہنیں بھی دیکھ رہی ہوں گی، تو مطلب سمجھے لڑکے کیا کس طرح بات کرتے ہیں، آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ مطلب ابھی بیوقوف، ابھی پہلے ایک تو بات کر لے، 3 میں ایڈمیشن لے لیے۔ میں نے کہا دیکھیں گے یا تو ڈوبیں گے، تاریخ میں زیادہ ہوں میں تو بھائی۔ پھر میں نے یہ کیا، ابھی میں بعد نہیں آیا، میں نے وہاں کا جو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ہے سی پی اے اس میں بھی ایڈمیشن لے لیا، اور وہاں کا جو کاسٹ اکاؤنٹنگ ہے سی ایم ہے اس میں بھی ایڈمیشن لے لیا۔ اب ایک چھوٹی سی جان جس کو پڑھنے کی عادت نہیں، 5 جگہ میں ایڈمیشن، یہ چلا 87 88 89، اس میں ایک جو سائلنٹ ایک سیمسٹر تھا، میں نے ایک سیمسٹر میں نا 5 فائنینس کے جو سب سے مشکل کورس تھے وہ لے لیے۔ اچھا اس کی ٹرانسکرپٹ بھی میری پڑی ہوئی ہے فیس بک پہ، آپ جا کے دیکھ لیجیے گا۔ تو اب میں نے 5 جب کورس لے لیے تو برا حال ہو گیا، مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آیا، بڑی مشکل سے رلتے گرتے۔ جب فائنل سیمسٹر ختم ہوا تو میرے حساب سے میرا یہ ختم ہو چکا کیریئر، میں نے اپنے لحاظ سے سوچا کہ کیریئر میرا ختم ہو گیا، کیونکہ گریجویٹ اسکول میں اگر آپ کا جی پی اے 3 سے نیچے گر جائے تو آپ کو یونیورسٹی سے نکالنے کا نوٹس مل جاتا ہے، اور اگلے سیمسٹر بھی آپ کا 3 سے اوپر نہیں جائے، اور اگر 5 میں آپ کے سی آ جائے، 3 کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے 3 سے نیچے جانے کے لیے 2 ہوتا ہے بی، اگر آپ کے سی آ گئے نا 5 تو پھر تو آپ نہیں بچ سکتے، کیونکہ پھر آپ کو 5 اے لینی پڑیں گے ان سی کو اوور کم کرنے کے لیے، تو پھر 3 پہ آئیں گے آپ، کیونکہ سی جو ہوتے ہیں وہ 2 جی پی اے ہوتا ہے، بی 3 ہوتا ہے، اور اے جو ہوتا ہے 4 ہوتا ہے، تو ایوریج لانے کے لیے 3 پہ تاکہ یونیورسٹی میں آپ بچ سکیں۔ تو میں نے سوچا میں اللہ میں ٹرائی کیا تھا یار۔ اچھا اب جب تو میں نے صبر ہی کرے گا آدمی، میں سوچ رہا تھا اب کیا کروں گا، اپنا پلان بنا رہا تھا کہ یونیورسٹی سے نکال کے جاؤں گا، تو میرے دوست نے مجھے کہا کہ یار ٹرانسکرپٹ آ گئی ہے ڈاک میں، وہاں پہ ڈبے ہوتے ہیں یونیورسٹی کے، اس میں جا کے میں نے ڈبہ کھولا۔ اب میں نے سوچا کہ یار ہمت ہی نہیں ہے دیکھنے کی کھولنے کی، میں کلمہ پڑھا، میں نے کہا یا اللہ، کہنے والی بات نہیں ہے مگر یہاں دل کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ میں تیرے راستے پہ آیا ہوں، اب کچھ مدد کرنی پڑے گی، کیونکہ میرے حساب سے میرے 5 میں سی تھے، اور میں مطلب کافی پروفیشنل اسٹوڈنٹ ہو چکا تھا جب تک، تو اگر میں سی سمجھ رہا ہوں تو سی ہی ہوگا۔ میں نے ٹرانسکرپٹ کھولی، اپنی پھاڑی، بسم اللہ کر کے دیکھی 5 اے، خدا کی قسم میں سمجھا کہ ان کے کمپیوٹر میں کوئی گلچ آ گیا۔ اچھا میں ڈر کے مارے اگلے 1 مہینے یونیورسٹی کی طرف بھی نہیں گیا کہ کوئی پروفیسر وغیرہ مجھے سڑک پہ مل گیا اور کہا کہ یار کیا آیا، اور میں نے جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہوں، میں کہتے ہیں سر میرا اے آیا، تو کہا میں نے تو نہیں دیا، تو میں ڈر گیا، اب میں گیا ہی نہیں۔ پھر نا اب کیوریوسٹی، پیٹ میں درد اتنا نا میرے کہ یار میں ساری عمر حساب کرتا رہا، مجھے پتا میری 60 آئے ہوئے، میں نے غلط کیا ایک سوال، تو 60 پہ اے کیسے آ گیا یار، مطلب کامن سینس کی بات ہے نا، 90 پہ اے ہوتا ہے، اب 60 پہ تو ڈی آئے گا، سی آئے گا، اے کیسے آ گیا بھائی؟ تو میں خیر پہ بڑی ہمت کر کے میں نے سوچا کہ جب 1-1.5 مہینہ گزر گیا نا اور نیا سیمسٹر شروع ہونے کا، میں نے کہا آپ گریڈ نہیں بدل سکتے یہ، ورنہ تو میں مقدمہ کر دوں گا امریکہ کے کورٹ میں جا کے کہ سارے میرے اے آئی میں سی کرنی ہے، تو آپ کی غلطی ہوئی تو میں کیا کروں بھائی، آپ نے کی ہے تو کی ہے۔ خیر میں پروفیسر کے پاس چلا گیا، میں جا کے بیٹھا، میں نے کہا سر وہ ریکویسٹ ہے، مجھے آپ فائنل ایگزام دکھا سکتے ہیں میرا؟ تو وہ مجھے پہچانتا تھا کہ میں فائنینس میں تو اچھا تھا ہی، تو اس نے مجھے
बड़ी मुश्किल से कहीं से ढूंढ ढांड के ना निकाल के आने आ रही थे, तंग भी हो रहा था वो, मगर शराफत गोरे आमतौर पे पॉलिटिशियन उनके बड़े बदमाश होते हैं, मगर आम गोरा बड़ा शरीफ आदमी होता है। तो उसने ना मुझे दिया, उसमें देखा था वाकई 62-3 जो मेरा हिसाब था वही था, 62 नंबर। मैंने कहा उसकी तरफ देख रहा हूँ, उसकी तरफ देख रहा हूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही पूछने की कि यार मेरा तो ये आ गया, ये 62 है जो मेरा हिसाब था, ये उसी हिसाब से। तो उसने मेरी आंखें देखी ना तो समझ गया कि ये परेशान हो गया है, कि कहने लगा ज़िया यू नो व्हाट द इशू इज, यू आर द हाईएस्ट इन द क्लास। तो मेरे हिसाब बिल्कुल सही था, वो ए इसलिए था कि बाकी नालायक थे। तो कहने का तो किस्मत बात दफ़ा अल्लाह मियाँ की। अब मैं सोचता हूँ बाद में कभी कि शायद अल्लाह मियाँ ने नजर करम मुझ पे करने के चक्कर में बाकी सबका पत्ता ना काट दिया हो, उसकी क्या पता है उसका क्या मूड है। तो खैर ये बैकग्राउंड था। तो अब 92 खत्म हुआ दिसंबर। पैसों में लेके आ गया आपने? जी पैसे तो थे नहीं, फीस तो थी नहीं यार। अच्छा वो तो बात आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, पैसे। देखिए यार पाकिस्तानी ये बात समझते नहीं है, पैसा ये बहाना है। मेरे पास तो पैसे थे नहीं, मैं इकनॉमिक्स करके कैसा कोई पर्चा, मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाके पर्चा जमा कराया। सेम थ्योरी मैंने कहा मुझे तो टीचिंग असिस्टेंटशिप और रिसर्च असिस्टेंटशिप दोनों मिलनी चाहिए, आई एम द बेस्ट। अच्छा मैं वाकई बेस्ट था उस वक्त इकनॉमिक्स और मैं तो थोड़ा थोड़ा, मगर फाइनेंस में आई वॉज वेरी गुड। मैंने प्रोफेसर जाके कहा, मैंने कहा यार एक तो मैं हाईएस्ट स्कोर हूँ, मैं अपने टॉपर हूँ यूनिवर्सिटी का, मैं जबकि ऑफिशियली मैं टॉपर नहीं था, हाईएस्ट स्कोर था। तो आप समझ रहे हैं ना 3 साल की वजह से मैं टॉपर नहीं था। मैंने कहा एक तो मैं ये हूँ, मगर दूसरी बात मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप मुझसे फाइनेंस की बात करें, मैं अगर आपको ना जवाब दे सकूँ तो फिर देखा जाए, फिर मैं विड्रॉ कर जाऊँगा। उनमें से ज़्यादातर की मैं पहली क्लास भी ले चुका था, उनको पता था कि क्लास में या तो मैं बोल रहा हूँ या वो बोल रहा है। उसने कहा नहीं उसको जरूरत नहीं है। तो मुझे फॉरेन रिसर्च असिस्टेंटशिप मिल गई। तो मेरी फीस जो $2,500 थी वो इन स्टेट हो गई। वहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उसमें ये होता है कि जो वहाँ के रेजिडेंट्स को देनी पड़ती है ना, वो $800, उस ज़माने की बात बता रहा हूँ, ये 87, 88, 89 की। एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी की फीस वैसे $2,500 थी रफली, और उसमें मुझे $800 देने पड़ते थे। साथ साथ मैं 20 घंटे की टीचिंग असिस्टेंटशिप करता था, उसके मुझे $10 के हिसाब से या कितने के हिसाब से मुझे अभी याद पड़ता है, कोई $500 मिलते थे। तो मैं अपने $500 में से फीस भी था। और फिर मेरे वालिद साहब को मैंने 1000 दफ़ा मना किया कि मुझे पैसे ना भिजवाएं, 1000 दफ़ा। मेरे वालिद साहब को अल्लाह मियाँ जन्नत नसीब करे, वो फिर भी मुझे पैसे भेजते हैं। फिर मैंने क्या किया कि मैंने ना जो मेरा फॉरेन करेंसी, उस ज़माने में ऐसे नहीं जाती थी यहाँ से पैसे, अभी मुझे नहीं पता कैसे जाते हैं, मगर उस ज़माने में आपको वो लेना पड़ता था, यहाँ पे बैंकों से लाइसेंस लेना पड़ता था कि आपके बेटा पढ़ रहा है या जो भी पढ़ रहा है। तो वो मैंने कैंसिल करवा दिया ताकि अब्बा ने भेज सकें। अब्बा ने मुझे बाद में बड़े खफा के फ़ोन किया। अच्छा मैं सोचा ये भेज कहाँ से रहे यार, इनके पास तो है ही नहीं। उस ज़माने में सेठ आबिद ने डिफेंस में प्लॉट खरीदने शुरू किए थे। मेरे अब्बा माशाल्लाह बहुत ईमानदार आदमी थे, कभी किसी का 1 रुपया भी नहीं खाया था। तो उनको सारे दोस्तों ने पैसे भिजवाए थे कि तुम डिफेंस में ज़मीनों का कारोबार शुरू करो। तो अब्बा ज़मीन खरीद बेच रहे थे, तो उसमें प्रॉफिट पे प्रॉफिट हुआ जाए। अच्छा उसमें से कुछ वर्किंग पार्टनर के तौर पे उनके पास भी आता था, बाकी वो सब डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। तो मुझे तो ये पता नहीं था अमेरिका में, तो मैं सोच रहा था पता नहीं किस को बेच के। अच्छा मेरे वालिद साहब को बताते तो कभी थे नहीं कि यार मैंने कैसे, तो कहते हो जाए, या तो कहते थे नहीं हो सकता, या कहते तो हो जाएगा, तो तीसरी बात करते नहीं थे। अच्छा ये तो मुझे बातें बताई ना मैंने। तो जब मैंने कैंसिल करा दिया परमिट, तो मैंने फोन किया कि यार तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैंने तेरे साथ क्या बुरा किया जो तू मेरे साथ बुरा कर रहा है। अच्छा मैं समझा कि सिर्फ मोहब्बत में कह रहे हैं। मैंने कहा वो मैं आपके साथ क्या बुरा करूँगा। कहना नहीं तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया। कहना है तुम्हें पता है उस बात को 3-4 महीने हो चुके थे, मैं तो टाल रहा था ना, मुझे बात ही नहीं करता था इस मौजूद पर। कहना है तुझे पता है यार, कह रहा है तुम्हारा ईमान कमजोर है। कहना है जब तक मैं तुम्हें पैसे भिजवा रहा था मुझे 12 महीने 30-30 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। जिस दिन तुमने मेरा लाइसेंस कैंसिल कराया उसके बाद से 1 रुपए की कंपनी नहीं हुई। तो कह रहा है यार मैंने क्या बुरा किया, तुमने जो कैंसिल कराया उसके बाद मुझे नुकसान होना शुरू हो गया। तो अल्लाह मियाँ को आदमी अटैक तो करे ना, फिर उस पर छोड़ दे।
تو یہ پیسے کی چھوٹی چال تھی. مگر اس کے بعد ایک اور, یہ بھی بچوں کے لیے, میں جاتے ہی ہر سسٹم کی نا اسٹرینتھ اور ویکنیسز دیکھتا ہوں. پہلے تو میں نے یونیورسٹی کے ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی کے کمپیوٹر سسٹم کو سمجھا کہ یہ اچھا میرے پاس کوئی ڈائریکٹ ایکسیس تو تھی نہیں, عقل بھی بڑی چیز ہے نا, کسی چیز کے بیہیویئر دیکھ کے اللہ کو ہم کیسے پہچانتے ہیں, چیزیں دیکھ کے نا. تو دیکھنے کے قریب سے دیکھنے کی تو ہم نے کسی کو بھی نہیں دیکھا اللہ میاں کو, مگر اس کی رحمت سے پہچانتے ہیں نا. اسی طرح کسی بھی چیز کو آپ اس کی دیکھ کے پہچان سکتے ہیں. تو میں نے یونیورسٹی بھی دیکھ لی تھی. اس کے علاوہ میں نے ان کے فائنینشیل سسٹم کو پڑھنا شروع کیا. امریکہ میں ہم جب آئے نہیں میں چاہیے نہیں تھا. امریکہ میں جب میں آیا تو پہلے دن ہمیں نا ایک سٹی بینک نے کارڈ دیا, کریڈٹ کارڈ. سٹی بینک نے کریڈٹ کارڈ دیا اور اچھا میں نے جو وہاں شروع کیا 87 میں, بعد میں مجھے بڑا افسوس بھی ہوا کہ میں شاید, مگر میری نیت نہیں تھی تو میرا دل ضمیر صاف ہے, کیونکہ وہ بعد میں بہت سے لوگوں نے بڑا غلط استعمال کیا اس سسٹم کو. میں نے کیا کیا کہ انہوں نے مجھے $1000 کا کریڈٹ دیا سٹی بینک کے کریڈٹ کارڈ, کیونکہ ایز اے میں گریجویٹ اسٹوڈنٹ تھا. تو میں نے فارم بھر کے بھیجا, کسی دکان کے سامنے فارم رکھے تو میں نے فارم بھر کے سٹی بینک کو بھیج دیا. اچھا اس زمانے میں جو امریکہ میں لینڈ کرتے تھے تو آپ کو سوشل سیکورٹی کارڈ نہیں ملتا تھا فوراً, مگر اس پہ لکھا ہوتا تھا ناٹ ویلڈ, مگر بائی چانس میرے والے پہ نہیں لکھا ہوا تھا, پتہ نہیں کیوں. اچھا اب میں نے کیا کیا کہ سٹی بینک کا کارڈ بھر دیا, اس پہ شاید مجھے بھی یاد ہے ٹو بی ایگزیکٹ $1100 کیا کہتے ہیں مجھے کریڈٹ مل گیا. اچھا میں تو بڑے احتیاط سے خرچ کرنے والا آدمی, ابا کا سوچ کے کہ میرے ابا کے پیسے ضائع نہیں ہو, میرے ٹیچنگ اسسٹنٹشپ بھی ملی تھی, مگر میرا خرچہ اتنا زیادہ تھا کہ کوئی حد نہیں. کیونکہ جب مجھے کوئی کتاب چاہیے ہوتی تھی پھر میں کچھ نہیں دیکھتا تھا لحاظ وہاظ. تو میرے پاس آپ اگر میرے کمرے میں آتے تو چاہو تو میں میرا بستر تھا, میں چڑھ کے جاتا تھا کتابوں کے اوپر سے, کچھ لائبریری سے لی بھی اور کچھ خریدی بھی. اچھا کتابیں وہاں پہ خریدنے والی بڑی مہنگی ہے, اس زمانے $40 کی تھی, تب تو $120 کی کتابیں ہوتی ہیں ٹائپ بکس. تو میں